تم رب کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو، رب خود تمہیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ اور یہ خالی خلی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ارے روم میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھیج دو، ارے ایران میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ انہیں بھیج دو۔ ایک نہیں، میں آپ کے سامنے ابھی بیسیوں واقعات تاریخ سے بیان کر سکتا ہوں کہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عیسائی ہو کے کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور یہ کلیسا والے خود بلاتے تھے کہ ہمیں ان پادریوں سے بچاؤ، ہمیں ان کے مذہب سے بچاؤ۔ مٹا دیا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ عزیزو، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، رب حی و قیوم ہے، رب سے باتیں کیا کرو، رب کے سامنے سینہ کھول دیا کرو، رب کے سامنے بیٹھ کے بچوں کی طرح اپنی چاہتے بیان کیا کرو، رب کا تصور اپنے اوپر طاری کر لو، پھر تہجد بھی آسان ہو جائے گی، فرض تو ہو ہی جائیں گے آسان، پھر رب سے تعلق جڑے گا، پھر رب کی باتیں کرنے کے لیے قرآن کھول لیا کرو، اور قرآن ہمیشہ جیب میں رکھا کرو، اور ان کی ساری چیزوں کے اوپر نشانیاں لگاتے چلے جایا کرو، ایک ایک چیز کو پھر اپناتے چلے جاؤ، ایک ایک چیز کو۔ حضرت صہیب رومی کے بھائی کو باندھا جا رہا ہے، بڑے مشہور واقعات 2-3 عرض کرنے لگا ہوں صرف احاطے کے لیے۔ عمیر بن عزیز تو کہا اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ اوپر دیکھتے ہیں، عمیر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو سگا بھائی ہو کے کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں تمہیں غلطی لگی ہے، اب تو میرا بھائی نہیں ہے، اب تمہیں باندھ رہا ہے نا، اب وہ میرا بھائی ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یا تیرا بھائی حق پہ نہیں ہے، تو بھائی کا ساتھ دے رہے؟ تو کہتے کیوں نہ بھائی کا ساتھ دو، میں نے تو بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ کہاں گیا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جو انصاف کے ساتھ، شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب مال و دولت دیکھ لو، حضرت صہیب رومی ہے، یہ پہلے صحابی کا نام کیا تھا جو میں نے واقعہ سنایا؟ حضرت مصعب بن عمیر، میرے منہ سے صہیب نکلا نا، یہ دوسرا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر، وہ عزیز بن عمیر، یہ دوسرا کیا ہے؟ یہ سیٹلر تھے مکہ میں، اب یہ مدینے جانے لگے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوکی پہ روک لیے، صہیب کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اپنے ایمان کے مرکز کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، مال مکہ میں کماؤ اور اس کو لے کے مدینہ میں جاؤ۔ دیکھو 2 راستے ہیں، مال چاہیے تو پھر ادھر نہیں جا سکتے، ادھر جانا ہے تو پھر مال چھوڑو۔ ایک لمحہ نہیں لگایا، تمہیں مال مبارک اور مجھے محمد پہ ایمان مبارک، مجھے محمد پہ ایمان مبارک۔ اور خواہشیں کیسے بدلتی ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی مصر کی بیت المقدس کی فتح پہ پہنچے نا، ایک سوار تھا، ایک آپ تھے، خود تو پیدل ہیں، سواری پہ غلام آتا ہے، وہاں پہنچ گئے تو کپڑے گھر سے اٹے ہوئے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہے، تو آگے ابو عبیدہ کمانڈر تھے، کہا حضور یہ کپڑے اتار دیں، یہاں موجود بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے آپ کو چابی پیش کرنی ہے، آپ کے کپڑے بڑے بسیط ہیں، آپ کپڑے اتار دیں۔ کہا اچھا ابو عبیدہ تیرا احترام مجھے بہت ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں،
خیمے میں گئے، انہوں نے نیا جوڑا دیا، نیا جوڑا پہن لیا، پہن کے باہر آئے، پریشان دکھائی دیے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ کہا ابو عبیدہ جو سکون مجھے ان کپڑوں میں تھا نا وہ تیرے نئے جوڑے میں نہیں ہے، یا مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میں تسلی سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا، اور تم اگر مجھے اجازت دو میں اپنا وہ جوڑا پہن لوں۔ خیمے میں گئے، اپنا وہ جوڑا پہنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلف والے کپڑوں کے بغیر ڈی سی ہم سے نہیں ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہی جوڑا پہن کے چل پڑے ہیں، آگے وہ کتابیں کھڑے ہیں لے کے اور گھیرا ڈال لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوف ہوا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، کوئی خنجر نہ مار دے۔ ایسے واقعات اس زمانے میں بکثرت ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ دوڑ کے آیا، آپ کو گھیرا ڈالا، انہوں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مسلمان حکمران کو تم چابی دو گے اس کے جسم پہ کپڑوں پہ 7 پیوند لگے ہوں گے۔ ہم نے 6 پیوند تلاش کر لی ہیں، 7واں نہیں مل رہا۔ پھر اچانک ایک آدمی آپ کے پائنچے کو ایسے کرتا ہے تو اندر کپڑا لگا ہوا ہے، پائنچا پھٹ گیا، اندر کپڑا رکھ کے اس کو سیا ہوا ہے، ہاذا سبق، یہ 7واں ہے، اور چابی پیش ہو گئی۔ بس میرے عزیزو آج بدل کے جانا ہے، تو یہ دنیا بدلے گی، اور اگر اس کا الٹ ہو تو بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر